بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محیی الدین محمد العربی کی کتاب التدبیرات الہیہ فی اصلاح المملکہ الانسانیہ کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن بھی مکمل کر چکے ہیں اور ان قریب ہی یہ کتاب چھپ جائے گی۔ آج ہم آپ دوستوں کے سامنے اس میں سے ایک مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جس نے امر و خلق سے ایجاد کیا، اسباب پر بھروسہ کرنے والوں کو اسباب سے معجوب رکھا اور رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے سب کچھ عیاں کیا، اور درود ان ہستیوں پر جو رب کا پیغام لے کر اس دنیا کے اندھیرے میں روشنی پھیلاتے رہے، خاص طور پر آقائے دو جہاں سید المرسلین امام النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اولاد اصحاب اور جن جن لوگوں نے ایمان اور یقین سے آپ کی پیروی کی۔ یہ کتاب التدبیرات الہیہ شیخ اکبر کی دیگر کتب کی نسبت عام فہم اور آسان ہے، جس سے بادشاہوں کا خادم ان کی خدمت میں اور اپنی سعادت اخروی کا متمنی اپنی اصلاح میں نفع حاصل کر سکتا ہے۔ اس کتاب میں شیخ اکبر نے حاضرات انسانی کی منزل بیان کی ہے، ان حقائق پر روشنی ڈالی ہے جو حضرت انسان کی میراث ہیں، ان اشارات کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے جن میں انسان کی پہچان ہے۔ صوفیاء کرام ہمیشہ سے انسان کو اپنے نفس پر غور کرنے کی دعوت، آفاق کے مشاہدے سے نکل کر انفس کی گہرائیوں میں غرق ہونے، دوئی کی تفریق سے نکل کر یکتائی میں محو ہو جانے کا درس دیتے آئے ہیں۔ ہم اس کا بنیادی سا پیش لفظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب تعریف اس پاک ذات کے لیے جو وجود میں یکتا ہے، جس نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی، اسے امکان کی سرحد میں قید کیا اور خود اس پر محیط ٹھہرا، انسان کو عالم علوی اور سفلی کی جانب اپنا نائب بنا کر بھیجا، اسے وجوب اور امکان کی کمان کے درمیان جامع برزخ بنایا، فرشتوں سے فرمایا اور میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، سو اسے اپنے دو ہاتھوں سے تخلیق کیا، پھر اس میں رکھی گئی جامعیت اور اختصار کے باعث اسے کائنات کا حاکم اور مدبر بنایا اور کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا، کائنات کی بلند ترین مخلوق کو اس کے آگے جھکایا، ان سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب نے حکم کی تعمیل کی مگر ابلیس وہ بدبختوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے انسان کے ظاہر سے دھوکہ کھایا، الہی معاملات میں حق کا حکم رد کیا اور اپنا دماغ لڑایا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ اسے مٹی سے بنایا۔ اس کی بدبختی اس کے آڑے آئی کہ اپنی عقل سے اللہ کی حکم عدولی کر بیٹھا، جب اللہ نے فرمایا جب میں اسے برابر کروں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو سب سجدے میں گر جانا۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ انسان کو یہ شرف اس کے عنصری جسم نے نہ دلوایا کہ جسم کا تعلق تو عالم خلق سے ہے، جبکہ یہ شرف تو اس قدسی راز کی بدولت ہے جس سے یہ اوصاف وجوب اور اوصاف امکان کا جامع کہلایا۔ پھر جب اسے بلندی سے پستی کی جانب بلایا تو اس کے جسم کی زمین میں اس کی روح کو خلیفہ بنایا، روح کو جسم پر کلی اختیار دیا، لیکن پھر نفس کے جنجال میں ڈال کر آزمایا، پھر اس شہر جسم میں ایک سرکش کو پناہ دی جس کے ذریعے اس نفس کو بہکایا تاکہ روح اپنے رب کی محتاج رہے، اور اسے اپنا یہ قول یاد دلایا بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ خوشبخت ہے وہ جو اس شہر کا نظام الہی طریق پر چلائے، اور بدبخت ہے وہ جو غیروں کے ساتھ مل کر نقصان اٹھائے۔ پھر اپنے نائب یعنی قدسی روح سے ایسا تعلق استوار کیا کہ وقتاً فوقتاً رسولوں کی زبانی ہدایت اور آگاہی کے پیغامات بھیجے تاکہ مخلوق پر اللہ کی بالغ حجت قائم رہے۔ فرمایا خوشخبریاں سناتے اور خوف دلاتے رسول تاکہ ان پیمبروں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جنہیں اس نے منصب رسالت سے سرفراز کیا، خاص طور پر خاتم النبیین اور امام المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان سب میں کامل خلقت اور جامع نشت پر مبعوث ہوئے۔ آپ کا فرمان ہے روز قیامت میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور میرے ہاتھ حمد کا پرچم ہوگا اور کوئی فخر نہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نیابت اور جانشینی وارثین رسالت اور علماء ربانی کے ہاتھ آئی،
کہ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی تو ترجمان ہیں جنہیں ہدایت کے پرچم ملے اور امداد ربانی حاصل ہوئی۔ یہی تو وہ پل ہیں جو خلق کو حق سے ملاتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، جو برائی سے بچتے اور بچاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو انبیاء پر ایمان لائے اور اپنی اصلاح میں کوشاں ہوئے تو نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہی اللہ کے وہ دوست ہیں جنہوں نے تقوی کا دامن تھاما۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کا بدلہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ مختصر کتاب شیخ اکبر کی ایک منفرد تصنیف ہے جس میں آپ نے مملکت انسانی کی اصلاح میں خدائی تدبیرات پر بات کی ہے۔ اسی کتاب میں آپ نے جسم انسان کو شہر سے تشبیہ دی ہے، روح کو خلیفہ مقرر کیا ہے، عقل کو وزیر اور خواہش کو سرکش امیر بنایا ہے۔ آپ نے ان تمام مسائل کا ذکر کیا ہے جن کا شہر جسم کی اصلاح میں اس خلیفہ روح کو سامنا ہے۔ یوں نشأت انسانی کو کھولا ہے اور اس کے ظاہر اور باطن سے پردہ اٹھایا ہے۔ اگر اسے سمجھ لیا جائے تو پھر اس منزل کی طرف جانے میں آسانی ہے جو اسے دائمی سعادت سے ہمکنار کرے۔ بے شک اللہ ہی توفیق دیتا اور راہ دکھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔